أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جاوے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 14، 15، 16 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس سے آیت کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے آ کر کے یہ پیشکش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ ہم لوگ آپ کے پاس ایک تجویز لے کر کے آئے ہیں۔ آپ غریب آدمی ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، کھانے پینے کو بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اچھا گھر بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، تو ہم لوگ یہ تجویز لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کی برائی کرنا بند کر دیں، آپ ہمارے معبودان باطل کی برائی کرنا بند کر دیں تو ہم لوگ آپ کے لیے مکہ کے اندر چندہ کر کے بہت ساری دولت اکٹھی کر کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیں گے۔ مکہ کے لوگوں سے چندہ کر کے آپ کی خدمت میں بہت ساری ڈھیر ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ معبودان باطل کی برائی کرنا آپ بالکل بند کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ جو زمینوں کا خالق ہے، آسمانوں کا مالک ہے اور جو ساری مخلوق کو کھانا پینا جو اللہ دیتا ہے اور وہ کھاتا پیتا نہیں، وہ کھانے پینے سے منزہ ہے، پاک ہے اور وہ ساری کائنات کو کھانا دیتا ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور معبودان باطل کی پرستش کروں؟ اگر خدا نہ خواستہ، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا، یعنی معبود برحق کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پرستش کی، میں نے شرک کیا، کفر کیا، پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے خطاؤں سے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو سنانے کے لیے، امت کو اور قوم کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کفار مکہ سے اور ان مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، اگر میں نے ایسا کیا تو بہت بڑا نقصان میں پڑ جاؤں گا اور بہت بڑی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما برداروں میں بن جاؤں، کیونکہ قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کے براہ راست کیا تھے؟ مخاطب تھے، تو ظاہر بات ہے یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا مخاطب ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سب سے پہلا میں فرما بردار ہوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو پیغام پہنچایا جا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اعزاز، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، اور اگر میں نے آگے کیا کر اللہ تعالیٰ، اور اگر میں نے ایسا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی
تو اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اگر بالفرض محال ایسا ہوا، ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر بالفرض محال ایسا ہوا تو میں ایک بڑے جن سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے۔ یا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے شرک کی وجہ سے ہم آپ کے اعمال کو حبط کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، امت کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود میں نے جب ایسا کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، کفر کریں گے تو آپ کو بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، آپ کا بھی عمل حبط کر لیا جائے گا، آپ کی بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ ہم لوگوں کو پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے جو تیسری آیت پڑھی گئی، جو اس دن سے بچ گیا، یعنی قیامت کے دن سے جو آدمی بچ گیا وہ سمجھ لیجئے بہت بڑی کامیابی اس کی ہے۔ جو قیامت کے دن سے بچ گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بہت بڑا، اور یہ گناہوں سے بچنا، شرک سے بچنا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ یعنی کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جانا، اور ناکامی کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ سری کامیابی ہے، کھلم کھلا کامیابی ہے۔ جو آدمی شرک سے، کفر سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، صرف اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ضروریات مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے سری کامیابی ہے، کھلم کھلا کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جو ہے جہنم سے بچ جائے، جنت کے اندر چلا جائے۔ ہم لوگوں کے یہ جو نیک کام کر رہے ہیں ابھی آپ نے میٹھی میٹھی نیندوں کو قربان کیا، اپنی راحتوں کو قربان کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو راتوں میں نیند نہیں آتی، شوگر کی وجہ سے ہم کو رات میں خود پریشانی تھوڑی سی ہو گئی، بائیں پیر میں تکلیف ہو گئی، بے چینی ہونے لگی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں شوگر کے مریض، میں بھی اس میں سے ہوں، بہت سارے شوگر کے مریض ہیں، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، صبح کے وقت نیند آتی، لیکن اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ میٹھی میٹھی نیندوں کو قربان کر دینا، چھوٹی رات ہوتی ہے اس میں جو ہے نیند پوری نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی آدمی جب اپنی میٹھی میٹھی نیندوں کو قربان کر کے آتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، اپنے تقاضوں کو قربان کرتا ہے، قربان کر کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب مسجد آتا، یہی تو رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو آدمی نافرمانی سے بچ گیا، نافرمانی سے بچنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور کامیابی کا مطلب جنت کا حصول، جنت کا داخلہ۔ تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے، امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کو ہی معبود برحق سمجھنا چاہیے، اپنی ضروریات کو اسی کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی حاجت پیش کرنا ہی نہیں چاہیے، اپنی ساری ضرورتوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا جوتا ٹوٹ جائے تو وہ جوتے کو ٹانک لے، یہاں تک کہ کوڑا زمین پر گر جائے تو کوڑا بھی کسی سے مدد لے کر کے نہ اٹھائے بلکہ خود سواری پر سے اپنے کوڑے کو اٹھائے۔ جب اتنا ادنا اگر کام اللہ کے علاوہ کسی سے کرانے کی جو ہے اجازت نہیں ہے تو بڑے بڑے کام، جیسا کہ بہت سارے لوگ فلاں بابا کے ذریعے سے مجھ کو بیٹا مل گیا، فلاں عامل کی وجہ سے مجھ کو یہ حاصل ہو گیا، فلاں بابا کے مزار پر ہم گئے ہم کو یہ اولاد مل گئی، یہ ساری چیزیں کیا شرک ہے، کفر ہے، سری کھلم کھلا گمراہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔